قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے۔ حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو؟ سنے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے۔ اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے۔ ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں۔ یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں۔ ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائیں وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے۔ لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔
حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں. قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں. یار کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں، اندر حالات کچھ اور ہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا. تو ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں. فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر. کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں. فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا. فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا. اللہ اکبر. نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا. عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی.
جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں ہم تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص، اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش ہے کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے، محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو، حضرت ابو ذر غفاری۔ تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے ایک گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ، ماشاء اللہ پیر صاحب کا آگے بیان واحدہ، جاری ہے، جزاک اللہ۔ فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہائی دنیا سے جائیں گے، تنہائی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہائی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہائی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں چلا گئے تے نہ کچھ ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ اگر ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں، جزاک اللہ۔